چابی والا کھلونا، جی ہاں، چابی والا کھلونا لاہور سے اپنے ہزاروں کارکنان کو لے کر اسلام آباد کی طرف اپنا سفر شروع کر چکا ہے۔ آپ لوگوں کو خوشی ہوئی ہے چابی والا کھلونا لفظ میری زبان سے سن کر؟ ضرور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایسا کھلونا ہے کہ جس کی چابی جو تم سمجھ رہے ہو کہ فلاں کے ہاتھ میں ہے، فلاں کے ہاتھ میں ہے، فلاں کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ کھلونا نہیں ہے کہ جس کی چابیاں دنیا داروں کے ہاتھوں میں ہوں۔ الحمدللہ اس کے والد محترم بھی جب اسی طریقے سے نکلا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ چابی والا کھلونا ہے۔ اب لوگوں کو اس بات کا علم تب ہوا کہ جب وہ شایان شان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور شایان شان طریقہ کے ساتھ دنیا کے اندر اپنی عزت اور وقار کو قائم رکھتے ہوئے دنیا سے وہ شخصیت رخصت ہوتی ہے۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایسا کھلونا تھا کہ جس کی چابی مدینہ الرسول کے اندر گنبد خضرا کے مقیم کے پاس تھی، اور وہاں سے جب اس کو اشارہ ملتا تھا تو وہ نکل آتا تھا۔ اس جملے کے اوپر بہت سارے لوگ غلط کمنٹ بھی کریں گے، لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ تمہارے نصیب کے اندر ایسا بھونکنا لکھا ہے کہ تم مذہبی جماعتوں کے اوپر بھونکتے ہو، مذہبی لوگوں کے اوپر بھونکتے ہو، اور جو انسان بھی مذہب کی بات کرتا ہے اس کے اوپر بھونکنا تمہارے نصیب میں لکھا گیا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو قافلہ لے کر اسلام آباد کی طرف ایک ملین مارچ کے لیے نکل رہے ہیں، کس بنیاد کے اوپر ان کی مسجد کے اندر داخل ہو کر گولیاں چلائی گئی اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا؟ یہ سوال تو شاید اس کا جواب کوئی بھی نہ دے سکے۔ لیکن اگلی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آج تک جتنے بھی احتجاج ہوئے، جتنی بھی جو اس قسم کی جو ہے وہ تحریکیں چلائی گئی، ان کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے مذاکرات کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا گیا۔ ہماری حکومت جو ہے یہ کیوں اس انتظار میں رہتی ہے کہ لاشیں گریں، ایک فساد کا ماحول پیدا ہو جائے، ایک بد امنی اور پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے اوپر ایک خوف طاری ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ مذاکرات کی میز کے اوپر آتے ہیں؟ یہ پہلے ہی اگر مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں اور اگلے جو لوگ آپ کے سامنے مطالبات رکھتے ہیں ان مطالبات کو خوش اسلوبی کے ساتھ سنا جائے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں تک میرے پاس معلومات ہے کہ یہ لبیک الاقصی کے حوالے سے ایک ریلی نکالی جا رہی تھی، ایک اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اس مذہبی جماعت نے 10 اکتوبر کا دن جمعۃ المبارک کا رکھا تھا، لیکن بدقسمت لوگوں نے اس مارچ کو مزید تقویت دینے کے لیے اور کارکنان کے اندر مزید جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے انہوں نے 10 اکتوبر سے پہلے ہی وہاں پر کریک ڈاؤن کیا اور مسجد کے اندر گھس کر وہاں مسجد کے تقدس کو بھی پامال کیا اور بے گناہ وہاں پر جو کارکنان تھے ان کو شہید کیا۔ یہ سوال تو ان کے جو ہے وہ پیچھا کرتا رہے گا اور کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اب میں یہاں پر یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو آپ گولی سے ڈرا دیں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے لیڈر پیچھے چلتے ہوں اور کارکنان کو آگے دھکیل دیا جائے۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ جو لوگ گولی کھانا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں، جن کے لیڈر آگے چلتے ہیں اور کارکنان پیچھے چلتے ہیں۔ یہ وہ جماعت نہیں ہے کہ جن جماعتوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر نکلتی ہے اور باہر نکلنے کے بعد ان کے اوپر اگر خوف کے سائے منڈلانے لگے تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ یہ ایسی جماعت ہے کہ جس کے اوپر جب خوف کے بادل منڈلاتے ہیں تو ان کے اندر اور زیادہ تقویت اور طاقت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان لوگوں کو مزید جو ہے وہ مزید ان کے اندر طاقت اور جوش اور جذبے کو پیدا نہ کیا جائے۔ یہ آپ اگر ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کو آپ چھیڑیں گے تو یہ لاکھوں میں چلے جائیں گے، اگر یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں ان کو آپ چھیڑیں گے تو یہ کروڑوں کی تعداد میں چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ ان کے اندر جو ایک طاقت ہے، ان کے جو چابی جس ہستی کے پاس ہے، جب وہ چابی گھماتی ہے تو پھر ہر مسلمان جو حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے دل کے اندر ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ ان کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی طاقت بن جاتے ہیں۔